الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح لك بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس سے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ملائکہ کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال قبل جنات پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے زمین میں فساد بچایا. اللہ نے پھر ملائکہ کی ایک فوج بھیجی، انہوں نے جا کے ان کو مار مار کے جزیروں میں قید کیا. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں. خلیفے کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والا. اب اللہ کے بعد تو کوئی نہیں آئے گا. معنی یہ ہے کہ ایسی قوم پیدا ہوگی جس کے بعد دوسری قوم آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی کام بغیر مشورے کے نہ کرے. امرہم شورا بینہم، اسی طرح آتا ہے وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ کے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ أَتَجْعَلُ فِيهَا من يفسد فيها ويسفك الدماء
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ آپ ایسی قوم پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دوبارہ فساد کریں گے۔ یہ ان کو علم غیب نہیں تھا، پہلے وہ جنات کا حال سن چکے تھے۔ ہم تمہاری تقدیس کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اسی لیے آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام بتلائے چیزوں کے، اور اس کے بعد فرمایا ملائکہ سے کہ تم بھی بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے، جو علم نہیں دیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کو بنا لوں، اس میں اپنا روح پھونکوں، فوراً تمام سجدے میں گر جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی وخلقتہ من طین، یا اللہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے، آگ روشن ہونے والی چیز ہے، تو میں کیوں اس کو سجدہ کرتا؟ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، قرآن پاک میں انسان کے پیدا کرنے کے لیے کئی لفظ ہیں۔ تراب بھی آیا ہے، خلقہ من تراب، تین بھی آیا ہے، تین لازب بھی آیا ہے، فخار بھی آیا ہے، سلسال بھی آیا ہے، من ماء مہین بھی آیا ہے۔ تراب تو مٹی کو کہتے ہیں، لیکن جب اس میں پانی ڈال دو تو اب وہ تین بن جائے گا، پھر جب خشک ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس میں آواز پیدا ہوگی تو فخار ہو جائے گا۔ دیکھا ہے نا، جیسے وہ اموار برتن بناتے ہیں تو پھر ان کو بجا کے دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ اس کے لیے آتا ہے کہ وہ سلسال کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنے بڑے مقام دیے ہیں۔ ایک یورپ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے گائنی کہتے ہیں عورتوں کے معاملات، اس نے جب یہ قرآن کی آیت سنی کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو کہنے لگا بھی اللہ کے نبی تو مکے میں رہنے والے ہیں، جہاں نہ کوئی ہسپتال ہے، جہاں نہ کوئی ادارہ ہے، تو اتنی تفصیل کے ساتھ مسئلہ ولادت کو بیان کرنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔
فوراً آیا مکہ، آنے کے بعد تلاش کیا اور کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، فرمایا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے حضرت؟ میں اس چیز کا ڈاکٹر ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پہ بحث کیا کہ نطفہ کیا ہوتا ہے، مضغہ کیا ہوتا ہے، علقہ کیا ہوتا ہے، اور ایک نبی امی نے سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو اسی طرح آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے 2000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کو پیدا ہونے کے بعد آپ کا تاریخوں میں آتا ہے کہ قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئے ہوئے تھے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، حیران ہو گئے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری بیوی ہے۔ حوا نام بھی اس کا اسی لیے ہے کہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اب تم دونوں جنت میں رہو۔ اس میں بھی علماء کے بڑے آباس ہیں کہ جنت اللہ کی کئی جنتیں ہیں، وہ کون سی جنت میں تھے؟ جنت الخلد ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے۔ تو آدم کو کسی جنت میں رکھا گیا؟ کیونکہ جنت میں جب رکھا جائے تو وہاں کی تو صفت ہی ہے کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ، نہ وہاں بھوک لگ رہی ہے نہ آدمی کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو محققین علماء کہتے ہیں بھی اس بحث میں ہمیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، جس میں اللہ چاہے رکھے، جس میں چاہے نکالے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق رہے۔ اب ابلیس چونکہ دشمن ہے، وہ عداوت میں چھپا ہوا تھا، فوسوس لہما الشیطان، اسے وسوسہ ڈالا اور کہا پتہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس درخت سے کیوں منع کیا ہے کہ اگر چکھو گے تو ملائکۃ الخلد میں آ جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی چکھا، آپ کی بیوی نے بھی چکھا، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے حکم سے آپ کے کپڑے اتر گئے۔ آپ نے جلدی سے جنت کے درختوں کے پتے لیے، اپنے بدن کو چھپاتے رہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ انہ لعدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے؟ یا اللہ غلطی ہو گئی، توبہ قبول فرما۔ بہرحال دونوں کو جنت سے اتار دیا گیا، اور سینکڑوں سال تک آدم علیہ السلام بیوی حوا روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب راضی ہونے پہ آئے تو پھر دعا بھی خود سکھا دی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب دعا مانگی جو اللہ نے سکھلائی تھی تو پھر تب جا کر آپ کے گناہ معاف ہوئے۔ آپ بھی ایک دفعہ پڑھ لیں، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ تیرے دروازے پہ آئے بیٹھے، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔